سورہ فاتحہ کی خاصیت کا احساس دلاتے ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر اس سورے میں ایسا کیا ہے؟ تو آئیے ذرا اس سورے پہ غور کرتے ہیں جسے ہم روزانہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے بندے اور میرے درمیان بانٹ دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری تعریف بیان کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے وعدہ کرتا ہے تو میں اس کے وعدے پر گواہ رہتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں آپ سب کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیتوں کا مفہوم سنانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے دوبارہ اس کی عربی تلاوت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ساری کائنات کو بالکل اکیلے پیدا کیا اور اکیلے ہی ساری کائنات کو پالتا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، قیامت کے دن کا اکیلا بادشاہ ہے۔ سوائے آپ کے اے اللہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور سوائے آپ کے اے اللہ ہم یقین کے ساتھ مدد کسی سے نہیں مانگتے۔ اے اللہ آپ نے جو سیدھا راستہ بنایا ہے، ہمارے زندگی کے شروع سے ختم تک اس راستے پہ ہم کو جما دیجئے، اس راستے پر جس پر چلنے سے ہم سے پہلے والوں نے آپ سے انعام پایا، اور اے اللہ ہم کو مکمل طور پر اس راستے سے بچا لیجئے جس پر چلنے سے ہم آپ سے گمراہ ہو جائے یا پھر آپ کے سزا کے مستحق ہو جائے، جس طرح عیسائی آپ سے گمراہ ہوئے اور یہودی آپ کے سزا کے مستحق ہوئے۔ اگر آپ لوگوں نے غور کیا، جب ہم الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کو ہم سب رب، رحمان، رحیم اور مالک کے نام اور صفات سے ذکر کر رہے ہیں، اور پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں، یہ قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کریں گے اور مکمل یقین کے ساتھ صرف آپ سے مدد مانگیں گے۔ اور پھر اس سورے کے تیسرے یعنی آخری حصے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری زندگی کی شروع سے موت آنے تک اس راستے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جو راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور ہر رسول کو عطا کیا، اور ہر نبی اور ہر رسول کے صدیق صحابہ کو عطا کیا، اور ہر نبی اور ہر رسول کے ان صحابہ کو عطا کیا جو اللہ کے لیے شہید ہو گئے، اور ہر نبی اور ہر رسول کے نیک امتیوں کو عطا کیا۔ اور پھر آخر میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو گمراہی اور عذاب والے راستے سے بچا لیجئے۔ اور میری بہنوں، سورہ فاتحہ کے ختم پر ہم سب کو زور سے آمین کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہتے ہو، اگر فرشتے تمہارے آمین کے ساتھ آمین کہہ دے تو پھر اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ایسی دعا کو فوراً قبول کر لیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سورہ فاتحہ کے ختم پر زور سے آمین کہو، کیونکہ یہودی تمہارے آمین کی آواز سے چڑھتے ہیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن. ماشاءاللہ، اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان پر بیان خلاصہ کروں، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو سب سے پہلے قرآن کے بارے میں چند بنیادی اور اہم باتیں بتا دوں. آج دنیا کی جتنی بھی مذہب کی کتابیں ہیں ان میں قرآن وہ واحد کتاب ہے جو خود کے بارے میں اعلان کرتی ہے کہ میں اللہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہوں. جیسے کہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 19، سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 92، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 1، سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 6، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیات نمبر 1 اور 2، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیات نمبر 1 سے 6، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیات نمبر 1 سے 4 کہ قرآن کو اللہ رحمان اور رحیم نے نازل کیا ہے. لیکن اگر آپ کرسچنز کی بائبل پڑھیں گے یا یہودیوں کی تنک پڑھیں گے یا پھر ہندو دھرم کی کوئی بھی اسمرتی جیسے ویداس یا اپنشد پڑھیں گے یا بدھ مت یعنی بدھسٹ کی تریپتاکا پڑھیں گے یا سردار جیوں کی گروگندھ پڑھیں گے یا پارسیوں کی اویستا اور دساتیر پڑھیں گے تو ان میں سے کسی کتاب میں بھی یہ ذکر نہیں آیا کہ ان کو کس نے لکھا یا سب سے پہلی بار یہ کس کو ملی. قرآن کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ قرآن دنیا کی وہ پہلی اور اکیلی مذہبی کتاب ہے جس کو 6 سال سے کم عمر کے بچہ یا بچی سے لے کر 60 سال کے بوڑھے مرد اور عورتیں مکمل طور پر حرف بحرف لفظ بلفظ حفظ کرتے ہیں. اور سب سے بڑے کمال کی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو صرف وہ مسلمان ہی حفظ نہیں کرتے جس کی مدر ٹنگ یعنی مادری زبان عربی ہے، بلکہ وہ سب مسلمان بھی حفظ کرتے ہیں جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے، اور شاید جن کو عربی زبان میں ایک چھوٹا جملہ بھی بنانا نہیں آتا. قرآن دنیا کی ایسی اکیلی مذہبی کتاب ہے کہ اس میں عربی کے الفاظ جس طرح استعمال کیے گئے ہیں تو اس استعمال کی بنیاد پر عربی زبان کی گرامر لکھی گئی ہے، جبکہ باقی دنیا کی زبانوں کی گرامر پہلے بنائی جاتی ہے اور پھر اس گرامر کی بنیاد پر زبان بولی اور لکھی جاتی ہے. تو آئیے اب عظمت قرآن کے ضمن میں باقی بیان کروں گی. قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کسی بادشاہ کا لکھا ہوا خط یا لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، نہ ہی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یا تقریر ہے، بلکہ قرآن تو وہ کتاب اور وہ تقریر ہے جو ساری انسانیت کے اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا. قرآن اللہ کی صفت الکلیم کے کلام کا معجزہ ہے. قرآن دنیا کی پہلی اور اکیلی ایسی مذہبی کتاب ہے جو لگ بھگ 1500 سال سے بالکل اسی اصلی حالت میں ہے جس حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی موجودگی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے لکھ لیا تھا. قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن صرف لکھی ہوئی حالت میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھنے کا انداز جسے ہم قرات اور تجوید کہتے ہیں وہ بھی علماء اکرام اور حفاظ تب ہی قبول کرتے ہیں جب پڑھنے والے کی قرات اور تجوید کا استاد سرٹیفکیٹ دکھائے کہ اس نے اپنی تجوید اور قرات کس سے سیکھی.
اور پھر وہ اپنے استاد کا نام بتائے اور پھر وہ اپنے استاد کا، یہاں تک کہ سب سے پہلے استاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی ہو۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں اس کتاب کے لکھنے والے نے یعنی اس کتاب کے آتھر نے یہ چیلنج نہیں کیا کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب کو کوئی نہیں بدل سکتا، جبکہ اس کے برخلاف قرآن کے آتھر نے یعنی اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج کیا کہ قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن کی حفاظت کریں گے۔ جیسے کہ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس رحمان نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ خود اس کی حفاظت کریں گے، اور اس میں باطل یعنی تبدیلی نہ آگے سے آ سکتی ہے، نہ پیچھے سے آ سکتی ہے، نہ دائیں سے آ سکتی ہے، نہ بائیں سے آ سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور بے شک ہم نے اس قرآن کے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس نے بے شمار مقامات پر اپنے نہ ماننے والوں کو یعنی کافروں کو یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے لکھ لیا یا پھر کسی خوب علم والے انسان یا جن نے ان سے لکھایا یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے اثر میں لکھ دیا، نعوذ باللہ، تو پھر ایسے کافروں کو سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 88 میں چیلنج دیا گیا ہے کہ تم سب انسان اور جن مل کر ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی مدد سے اس قرآن جیسی ایک اور قرآن بنا لاؤ۔ اور پھر اللہ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ تم سب انسان اور جن مل کر اگر پوری قرآن نہیں بنا سکتے تو اس قرآن میں موجود سوروں جیسے صرف 10 سورے بنا لاؤ۔ پھر اللہ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اگر تم لوگ اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا انکار کرتے ہو تو تم سب مل کر اس قرآن کے سوروں جیسا صرف ایک سورہ بنا لاؤ۔ اور پھر آخر میں اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا کہ اگر تم لوگ اس قرآن میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو پھر تم جس کی چاہے اللہ کو چھوڑ کر مدد لے لو اور اس قرآن کے سوروں میں سے کسی ایک سورے سے ملتا جلتا کوئی سورہ بنا لاؤ، اور پھر چیلنج کر دیا کہ تم کتنا بھی چاہو ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ قرآن کی عظمت کے بارے میں اگر میں میری موت آنے تک بھی کہتی رہوں تو بھی بہت کم ہوگا، اسی لیے اب اس کم وقت میں اپنی بات کو قرآن کی عظمت کے ضمن میں ایک حدیث سناتے ہوئے اور 2 آیات کی تلاوت اور اس کا مفہوم بتاتے ہوئے ختم کر دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا انہیں کوئی ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ ان کے زمانے کے کافروں کو وہ اس معجزے کے ذریعے منواتے کہ وہ حقیقت میں اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ تو بس اللہ نے مجھے آخری نبی اور آخری رسول بنایا اور قرآن کا معجزہ عطا فرمایا تاکہ میرے جانے کے بعد تم لوگ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو منواؤ کہ میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ میری بہنوں، آپ لوگ اپنے زندگی کا وقت چغلی، غیبت، میوزک اینڈ ڈانس، موویز دیکھ کر یا پھر اسلام سے گمراہ کرنے والے ٹی وی سیریلز کو دیکھ کر یا ان سے متاثر ہو کر یا بالی ووڈ یا ٹالی ووڈ کے ہیروز اور ہیروئن سے متاثر ہو کر مت گوا دیجیے، بلکہ اس قرآن سے اسی طرح محبت کے ساتھ جڑ جائیے جس محبت سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جڑ گئے تھے۔ تو اللہ نے بھی ان کی قرآن کی محبت اور اس کی اطاعت کے بدلے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دی، اور ان کا نام قیامت آنے تک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے طور پر مشہور کر دیا۔
اب میں اپنی تقریر کو سورہ محمد سلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 24 اور سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کرتے ہوئے اور اس کا مفہوم بتاتے ہوئے ختم کر دوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ محمد سلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 24 میں کافروں سے، منافقوں سے اور قرآن سے بے پرواہ مسلمانوں سے سوال کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم لوگ قرآن غور سے سمجھ کر نہیں پڑھتے یا پھر تم نے تمہارے دلوں پر قفل ڈال دیے تاکہ اس میں قرآن داخل ہی نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، اگر ہم اس قرآن کو مضبوط اور اونچے پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ مضبوط اور اونچا پہاڑ قرآن کی تعلیم سے اللہ کا خوف اپنے آپ پر طاری کر لیتا اور وہ مضبوط اور اونچا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے انسان، ہم تجھے مثال پیش کرتے ہیں تاکہ تو اس قرآن کی عظمت پر غور و فکر کرے۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز بزرگوں کا اور میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر سلامتی ہو، رحمتیں ہو اور برکتیں ہو۔ انشاءاللہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے منافق کسے کہتے ہیں۔ منافق ایک عربی لفظ ہے جو نون، فا، خاف سے بنے لفظ نفخہ سے بنا ہے۔ اس عربی لفظ نفخہ کا معنی ہے کسی بھی چیز کو اس کی اصلی شکل سے بگاڑ دینا یا اس میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرنا۔ الحمدللہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اسلام اصل میں صرف اور صرف وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور سمجھایا، اور جو صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سمجھا، سیکھا اور عمل کیا۔ اب قیامت آنے تک دنیا کا کوئی بھی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سکھائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے اسلام کی کوئی بھی تعلیم کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے یا دوسروں کو سکھاتا ہے تو پھر ایسے ہی مسلمان کو منافق کہا جائے گا، کیونکہ یہ مسلمان اسلام کی اصلی شکل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی اس میں بدلاؤ لانے کی کوشش کر رہا ہے اور ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے منافق مسلمان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے کہ منافق مسلمان مرد اور منافق مسلمان عورت قیامت کے دن کافر اور مشرک سے بھی زیادہ بدتر سزا پائیں گے، جس کا اعلان، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 145 یعنی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں آیا ہے، جس سے کہ میں نے اپنے بیان کو شروع کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اس کا معنی ہے بے شک منافق مسلمان مرد اور منافق مسلمان عورت
दोज़ख के सबसे निचले हिस्से में फेंक दिए जाएंगे और वहां उनको अजाब से बचाने वाला हरगिज कोई नहीं होगा। इस आयत की तफसीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए फरमाते हैं कि जिस तरह तुम लोग अपने मुर्दों को कपड़े के कफन में लपेटते हो, उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफिक मुसलमानों को जहन्नम की दहकती हुई आग से लपटेंगे, आग के कफन में लपटेंगे और उससे भी ज्यादा दहकती हुई आग के संदोख में डालेंगे और फिर इस संदोख को जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में फेंक देंगे और फिर उसे हमेशा के लिए भूल जाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अब हमें ये बात तो बआसानी मालूम हो चुकी है कि एक मुनाफिक मुसलमान का आखिरत में क़यामत के दिन क्या अंजाम होने वाला है। तो हमें ये गौर करना चाहिए कि आखिर ये मुनाफिक होते कौन हैं, उनकी पहचान क्या होती है और उनके सिफात क्या होते हैं। अगर आप कुरान और अहदीस का जायजा लेंगे तो मुनाफिक मुसलमान मर्द और मुनाफिक मुसलमान औरत की सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो अपनी सारी जिंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से गुजारता है और बहुत कम इस बात को याद रखता है कि उसने जो कुछ अमल इस दुनिया में किए, जो कुछ उसने किया, इसका हिसाब उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत के दिन देना है। और अगर उसका कोई भी अमल अल्लाह की किताब कुरान मजीद से या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से टकराए तो फिर अल्लाह का अजाब उस पर यकीनी है। इसी बात को समझाते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि एक मोमिन मुसलमान ऐसा होता है जो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की कोशिश में गुजार देता है और हमेशा इस खौफ में रहता है, हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं उससे कहीं भूल तो नहीं हो रही और कहीं अल्लाह उसके आमाल को रद्द नहीं कर दे और कहीं उसे जहन्नुम में तो ना फेंक दे। दूसरी तरफ एक मुनाफिक मुसलमान ऐसा होता है जो कि नेकियां और अच्छे आमाल तो बहुत कम करता है लेकिन बड़े इत्मीनान में रहता है कि अल्लाह उसे क़यामत के दिन जरूर माफ कर देंगे और उस पर कोई अजाब नहीं होगा। अगर हम कुरान मजीद में सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 142 यानी सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 142 पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुनाफिकीना युकादिऊना अल्लाह व हुवा खादिउहुम, जिसका माना है ये मुनाफिक तो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं लेकिन असलियत तो यही है कि अल्लाह ने उनको धोखे में डाल दिया। जब इस आयत की तफसीर हम तफसीर इब्ने कसीर में पढ़ते हैं तो इस आयत से मुराद इंशाअल्लाह ये है कि जो मुसलमान अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों में गुजारते हैं इस ख्याल में कि अल्लाह उन्हें जरूर माफ कर देंगे और उन्हें कोई अजाब नहीं होगा, लेकिन लोगों के बीच तो अपने आप को मुसलमान बनाकर ही पेश करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें लोगों के बीच तो मुसलमान ही रखते हैं लेकिन उनके दिल से अपना डर, अपना खौफ और अपनी मोहब्बत को छीन लेते हैं ताकि ये बड़ी बेपरवाह तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है, नाफरमानियां करता है, गुनाह करता है, यहां तक कि इस हालत में उसे मौत आ जाती है। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 142 में आगे आता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन की दूसरी सबसे बड़ी सिफत बताई और वो ये है कि जब ये मुनाफिकीन नमाज के लिए खड़े होते हैं यानी सलाह के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी मजबूरी से, बड़ी काहिली से ये नमाज पढ़ते हैं और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये नमाज पढ़ते हैं और बहुत कम ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर हम सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 143 पढ़ेंगे तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये मुनाफिक ऐसे होते हैं जो कि ना कि पूरी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور صحابہ کی طرح مسلمان ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ پوری طرح سے کافر ہوتے ہیں، بلکہ یہ زندگی کے بعض معاملات میں مسلمانوں کی طرح عمل کرتے ہیں اور باقی کے مرحلوں میں وہ کافروں کی طرح عمل کرتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 48 میں یہ اعلان کیا ہے کہ تم لوگ ہرگز منافقین اور کافروں کی بات مت مانو اور ان کے طعنوں کی بھی پرواہ نہ کرو اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ سوائے اللہ کے تمہارے فیصلے اور کوئی نہیں کر سکتا. ہم یہ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلیرے، ممیرے، چچیرے، تائرے بھائی بہن، خالاؤں کے شوہر، بہنوں کے شوہر اور کئی بے شمار غیر محرم مرد حضرات کے سامنے ہماری بہنیں بنا حجاب کی فکر کیے کوشا پردہ توڑ کر آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، جبکہ اور کھلی طور پر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 کی کھلے عام نافرمانی کرتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجاب کرنے کا حکم دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور بیٹیوں کو ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تقوی والے صحابہ کے سامنے حجاب کرنے کا حکم دیا. لیکن آج آپ اور میں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل بڑے صاف ہیں، ہماری نظر ایسی ویسی نہیں ہے. تو بتائیے کیا یہ عمل منافقوں والا عمل نہیں ہے؟ ہم آج یہ بڑے عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو نکاح کا خطبہ تو مسجد میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے گھروں میں کئی غیر اسلامی یہاں تک کہ کافروں کی رسمیں جیسے ہلدی، مہندی، سانچک، سنگیت، یہ سب کچھ ہمارے گھر میں مسلمانوں کے گھروں میں کیا جاتا ہے. اور پھر نکاح کا خطبہ نماز مسجد میں پڑھانے کے بعد شادی خانے میں بینڈ باجے کا انتظام ہوتا ہے، ناچ گانے کا انتظام ہوتا ہے. تو بتائیے کیا یہ عمل منافقوں والا عمل نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت کی پہچان نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 80 یعنی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 80 میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا مانگیں گے تب بھی اللہ اس دعا کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لوگ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ میں 70 مرتبہ کے بجائے 71 مرتبہ ان لوگوں کے لیے معافی کی دعا مانگتا اور اللہ اسے قبول کرتے تو میں 71 مرتبہ معافی مانگتا. لیکن اللہ نے مجھے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ یہ منافق اللہ اور اللہ کی بات کی جانتے بوجھتے نافرمانی کرتے ہیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز ان کے لیے مغفرت کی دعا مت مانگنا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 36 میں ایک مومن مسلمان کی صفت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان تو اصل میں وہی ہوتے ہیں کہ جب کبھی ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بتا دیا جائے تو پھر اس حکم کو سننے کے بعد پھر وہ اپنا کوئی فیصلہ یا اپنا کوئی خیال نہیں پیش کرتے، بلکہ فوراً اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور یقین جان لو جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ہوگا اور یقیناً وہ گمراہی اور عذاب کے راستے پر ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنے مومن بندوں میں شامل کر لے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ سب کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 34 بتا دوں، یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 34 بتا دوں، جس میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک منافق مسلمان کے 4 صفات بتائے اور یہ فرمایا کہ جس مسلمان مرد یا عورت میں یہ چاروں صفات ہوں گے، یعنی یہ 4 کیریکٹرز ہوں گے، تو وہ خالص منافق ہوگا، یعنی کمپلیٹ منافق ہوگا. اور جس کسی میں بھی ان چاروں میں سے جتنے بھی صفات ہوں گے وہ اس حد تک منافق ہوگا. اور وہ 4 صفات ہے: پہلا، وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسرا، امانت میں خیانت کرے. تیسرا، وعدہ کرے تو اسے نبھائے نہ. چوتھا، جب وہ آپس میں جھگڑا کرے تو بڑی غیر انسانی زبان اور حرکتوں پر اتر آئے، یعنی گالی گلوچ کرے. بہرحال میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو منافقت کی ہر ایک صفت سے بچا کر رکھے، اور ان منافقین کی صفت سے بچنے کے لیے ہم سب کو یہ سمجھ عطا کر دے کہ زندگی کی ہر ایک چیز، ہر ایک مسئلہ، ہر ایک مرحلہ صرف اور صرف اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پھر چاہے ایسا کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں کتنی بھی تکلیف کیوں نہ سہنا پڑے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی اس نشست کی ناظم جلسہ، محترم بزرگوں اور بہنوں، میں آپ سبھی سامعین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے صرف اسلام ہی کیوں. سب سے پہلے ہمارے دین، ہمارے مذہب کا نام اسلام ایک عربی لفظ ہے. یہ عربی لفظ اسلام 2 بنیادی عربی الفاظ سے بنا ہے. وہ 2 بنیادی عربی الفاظ جس سے لفظ اسلام بنا ہے وہ ہے سلام اور سلم. آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ جب کبھی ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں. لہذا سلام لفظ کا معنی ہے اللہ کی طرف سے آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو. سلام میں نے بھی اپنی تقریر کی شروعات میں آپ سب کو السلام علیکم سے مخاطب کیا. دوسرا لفظ سلم کا معنی ہے اپنے آپ کو بغیر کوئی تکلیف محسوس کیے کے اور بالکل راضی خوشی کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دینا. لہذا لفظ سلم کے معنی ہے کہ بالکل راضی خوشی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور ایسی زندگی بسر کرنا. تو ایسی زندگی کے طریقے کو اسلام کہا جاتا ہے. دنیا میں تقریباً سبھی غیر مسلمانوں کو اور چند لا علم یا چند جاہل مسلمانوں کی غلط فہمی ہے کہ اسلام صرف 1440 سال پرانا مذہب ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندو مذہب 4000 سال پرانا ہے. بدھ مت تقریباً 3000 سال پرانا ہے. یہودیت 3500 سال پرانا ہے اور عیسائیت تقریباً 2015 سال پرانا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آخر غلط فہمی اکثر غیر مسلمانوں کو اور چند جاہل اور لا علم مسلمانوں کو کیوں ہے؟ تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط فہمی اکثر غیر مسلمانوں کو اور چند جاہل یا لا علم مسلمانوں کو اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام کی تعلیم سب سے پہلے آج سے 1440 سال پہلے مکے کے شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا شروع کیا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ
سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں اعلان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سب انسانوں کے دین کی تعلیمات مکمل کر دی اور ہماری طرف سے عطا کی جانے والی نعمتیں بھی مکمل کر دی، اور ساری انسانیت سے صرف مذہب اسلام کے طریقے سے راضی ہوئے۔ مفسرین اور علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ قرآن مجید کو مکمل جو مذہب اسلام کی تعلیمات کو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اس تعلیم کو اللہ نے قرآن مجید کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ عیسائیت وغیرہ کہاں سے آ گئے؟ اس سوال کا جواب سب سے پہلے خود اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 میں دیا۔ ہم نے ساری انسانیت کو صرف ایک ہی مذہب پر پیدا کیا، اور انسان جب بھی کوئی معاملے میں الجھ پڑتے تو اپنے نبیوں کو ان جھگڑالو انسانوں کے پاس اپنی کتابیں دے کر بھیجتے۔ تو جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا تو یہ لوگ نبیوں کی نافرمانی اور ہماری کتابوں کی نافرمانی کرتے اور اپنے نفس کے خواہشات کے راستے بنا لیتے، اور تو ہم نے بھی صرف ایمان والوں کو ہدایت عطا فرما دی۔ مفسرین اور علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ نبیوں کے زمانے میں ان کی امت کے نافرمانوں نے اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کر، نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی نفس کے راستے اختیار کر لیتے، اور یہی وہ راستے ہیں جو آج الگ الگ مذہبوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چونکا دینے والی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کا ذکر اس کی مقدس اور عظیم کتاب یعنی قرآن میں پاک میں موجود ہے، جبکہ اگر آپ دوسرے مذاہب جیسے ہندو مت کی مقدس کتابوں کا جائزہ لیں گے، جیسے وید شاستر، اپنشد، مہا بھارت، رامائن، گیتا وغیرہ، ان کتابوں کو مکمل پڑھنے پر آپ کو لفظ ہندو یا ہندوازم کہیں نہیں ملے گا۔ پنڈت جواہر لال نہرو، جو ہمارے ملک آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا کی صفحہ نمبر 73 اور 74 یعنی 73 اور 74 میں نہرو جی نے فرمایا کہ لفظ ہندو 8ویں صدی عیسوی سے پہلے کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ اسی طرح عیسائیوں کی مقدس کتاب ہولی بائبل کے نیو ٹیسٹمنٹ کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو لفظ کرسچین یا کرسچینٹی کہیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ یہودیوں کی مقدس کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو لفظ یہودی یا یہودیت یا جیو یا جوڈائزم کہیں نہیں ملے گا۔ اب ان ساری باتوں سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کے لیے بھیجا، اور باقی سب مذاہب انسانوں نے منا لیے۔ میں اپنی تقریر کو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 کی تلاوت اور مفہوم فرما کر ختم کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس سوائے اسلام کے کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے آپ سب کو اور ہم سب کو یہاں پر دین اسلام کی محبت میں جمع ہونے کی توفیق دی، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کے جمع ہونے کو اللہ قبول فرما لے اور ہم سب کی مغفرت کر دے۔ میں اب آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا اور اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔